اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھے کبھی کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے میں بہت رحم آیا تھا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ نیلے بیکران سمندر میں چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی موجود تھی جس کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں سے ٹکرا کر جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ طوفان بڑھتا گیا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو تہس نہس کر دیا اور جہاز کے ٹکڑے ہو گئے۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان بڑھنے کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ سمندر میں لہروں کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہوئی۔ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا ہوا تھا اور تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک موتر نے جب یہ دل سوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو قریب ہی زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ موتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ موتر اور اس کی بیوی اس بچے کی بہت لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 برس کا ہو گیا، اور اتنی ہی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چلاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ایک ٹیلے کی آڑ میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے وہاں گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا کہ میں نے ایک سرمے دانی پائی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانی ہی نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو اسے بغیر آزمائے اپنی آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے نقصان ہی نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ لو۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے پر کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی، لہذا اپنی چلاکی اور عقل مندی سے چلا اٹھا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی، ہائے میں اندھا ہو گیا ہوں، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ سے اس کی شکایت کروں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ گرتے پڑتے اپنی جان بچاتے باغ کھڑے ہوئے۔ شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا، اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ موتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ کھدائی کے لیے چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہیں سے کھود کر نکالیں گے اور اپنے گدھوں اور کھچروں پر لاد کر خزانے لے آئیں گے۔ اسی طرح شداد نے بہت سے خزانے اور مال و دولت اکٹھے کر لیے تھے اور سب گاؤں والوں کی آئے دن دعوتیں کر کے اپنے ہمدرد و رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے گاؤں کے سردار کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ سردار بن گیا۔ خیر ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور ریاستوں تک پہنچی، انہوں نے شداد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، شداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔
اور اس طرح بڑھتے بڑھتے شداد تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا اور سارے جہان کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ شداد نے بے بہا خزانے جمع کر لیے تھے اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط کر لیا تھا کہ ہر سو اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا اور روئے زمین کے کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ بے پناہ خزانوں، مال و دولت اور وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس بدبخت نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء فضلہ نے اس معلوم کو بہت سمجھایا، حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادات کی طرف راغب کرنے کی بہت سی کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت اور حکومت، جائے ثروت، عزت و شہرت، سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب مال و دولت فانی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بدلے میں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑ ہاں درجے بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا کہ جنت میں کیا خوبی ہے جو مجھے میسر نہیں؟ تو علماء نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کے بارے میں پڑھی اور سنی تھی وہ سب اس معلوم کے سامنے بیان کرتے۔ علماء کی باتیں سن کر شداد حقارت سے ہنستے ہوئے بولے کہ مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اور تمام علماء کو دکھانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا اور ہر ایک نگران کے ساتھ ہزار ہزار آدمی مقرر کر دیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائی۔ مروا چوکٹھے کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر محل کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر مکان میں حوض بنائے گئے اور شہر کی بڑی ہنر سے شاخیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی اور ان نہروں کو حوضوں سے جوڑا گیا۔ حوضوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئی اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل موتیوں اور یاقوت کے دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے گہکل کروا کر موتلا مہذب کیا گیا۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے خوبصورت خوش آواز جانور بنوا کر تختوں پر بٹھائے گئے اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا اس دنیا میں بے مثل شہر بن کر تیار ہوا تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں کلیم اور فرش پر ریشمی غلاف بچھا دیے گئے اور تمام محلوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور انواع اقسام کے شربت جاری کر دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں کو بھی زردوزی کے پردوں سے مزین کیا گیا۔ ہر پیشے اور ہنر والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائے۔ انواع اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں۔ خود بھی اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ کمال غرور و تکبر کے ساتھ اس شہر جو کہ اس کے لیے جنت تھی اس کی طرف کوچ کیا اور راستے میں علماء کو جلانے کی خاطر ان سے تکبر و حقارت سے کہا جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، مجھے ذلیل ہونے اور سر جھکانے کے لیے کہتے تھے نا، اور اب تم کو اگر میری قدرت اور جنت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس ان دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین، دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے پاس پہنچا تو اس کے شہر کے باشندوں کے گول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زر و جواہر نیچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز اور ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے پہلے سے ہی
वहाँ एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। इसने पूछा, तू कौन है? तो जवाब मिला, मैं मलकुल मौत हूँ। शदाद ने पूछा, क्यों आए हो? मलकुल मौत ने कहा, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। इस पर शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। मलकुल मौत ने कहा, मुझको हुक्म नहीं। शदाद ने कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि इस घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी मुझे इजाजत नहीं। चुनाचा भी शदाद का एक पांव घोड़े की रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ जमीन में ऐसा समाया कि इसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। तमाम मखलूक के हलाक होने के बाद अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से पूछा कि तुझको किसी बंदे की रूह कब्ज करते वक्त रहम आया या नहीं? मलकुल मौत ने अर्ज किया, ऐ रब्बुल इज्जत, मुझको 2 रूहों की जान निकालने में कमाल रक्त हुई थी। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं हरगिज इनकी जान ना निकालता। अरशाद हुआ, बताओ वो 2 लोग कौन थे? अर्ज किया, एक तो वो बच्चा था जो अभी पैदा ही हुआ था और अपनी माँ के साथ जहाज के टूटे हुए तख्ते पर बेसरो सामानी की हालत में बैकरा में तैरता जा रहा था। इस वक्त इस बच्चे का वाहिद सहारा तमाम कायनात में इसकी माँ थी। तो मुझे हुक्म हुआ कि इसकी माँ की रूह कब्ज कर लो। इस वक्त इस बच्चे पर बेहद रहम आया, क्योंकि इस बच्चे का इसकी माँ के सिवा कोई खबरगीर न था और भूखा प्यासा बच्चा अपनी माँ के दूध के लिए तरस रहा था। और बारी ताला दूसरा एक बादशाह था जिसने एक कमाल शहर बहुत आरजू से बनाया था कि वैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं था। शहर तैयार हो गया और बादशाह अपने शहर को देखने वहां पहुंचा। इसका भी एक पांव शहर के दरवाजे में ही था कि मुझे हुक्म हुआ कि इसकी रूह कब्ज कर ले। इस वक्त भी मुझे बहुत रोना आया था कि बादशाह क्या कुछ हसरतें अपने साथ ले गया होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इजराइल, तुझको एक ही शख्स पर 2 बार रहम आया है, क्योंकि ये बादशाह वही बच्चा था जिसको हमने बगैर माँ बाप के बिना किसी सहारे के समंदर की तेज तान लहरों और तूफानों में भी महफूज रखा और इसको हशमतों सरवत की बुलंदियों तक पहुंचाया। जब ये असरमत गुल को पहुंचा तो हमारी ताबेदारी से मुंह मोड़कर तकब्बुर करने लगा और आखिरकार अपनी सजा को पहुंचा। दोस्तों, मोतबर तफसीरों में लिखा है, शदाद, इसके लश्कर और इसके शहर के तमाम लोगों के हलाक होने के बाद अल्लाह ताला ने इस शहर को दुनिया वालों की नजरों से पोशीदा कर दिया है। मगर कभी कभी रात के वक्त अदन के गिरदोनवाह के लोगों को वहां एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये रोशनी उसी शहर की दीवारों की है। कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, जिसका तर्जुमा है, वो जो इरम थे ऊंचे स्तूनों वाले और शहरों से इसकी मानित कोई शहर शानदार नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी हैं वो इत्तेफाक से उधर चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप इसको तलाश करते करते इस शहर के पास पहुंचे। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में इरशाद फरमाया था। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है। इस कैफियत में उठकर शहर के अंदर गए और इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पड़े हुए चंद जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधा उस वक्त के दारुल खलाफा दमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा इनके साथ पेश आया था वो बयान फरमाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे पूछा कि शहर आपने हालत बेदारी में देखा या ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर इसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन पहाड़ की फलां जानब इतने फासले पर है। एक तरफ फलां दरख्त है और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहरात और याकूत मैं निशानी के तौर पर वहां से उठा लाया हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुआजरा सुनने के बाद बहुत हैरान हुए और फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में पूछा कि क्या वाकई ही दुनिया में कोई ऐसा शहर भी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने और चांदी की हों। उलमा ने बताया, हाँ, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इसी शहर का जिक्र है, मगर अल्लाह ताला ने इसे लोगों की नजरों से ओझल कर दिया है। उलमा ने यह भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा, वो छोटे कद और सुर्ख रंग का होगा, इसकी अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। बहवाला तज़कियतुल अंबिया, तहकीक शेख अब्दुल अजीज दहलवी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।